وحمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين العظيم الأمين المكين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم غوث أعظم ومن بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را. اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. آمین. معزز سامعین کرام، قبل اس کے کہ میں متذکرہ آیت مقدسہ اس کی تلاوت کی سعادت میں نے حاصل کی، اس کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کروں. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سننے، حق قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک بار عقیدت و محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معاون الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی سورہ رعد کے حوالے سے. 13واں پارہ، 13ویں سورت سورہ رعد. رعد کہتے ہیں بجلی کے کڑکنے کو، ایک چنگھاڑ کو، یا جو تیز آواز آتی ہے خوفناک قسم کی بادلوں کے ٹکرانے سے، اسے رعد کہا جاتا ہے. تو اس میں ایک مقام پر اس کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو معنون اس سورہ مبارکہ کو اس آیت مقدسہ سے کیا گیا ہے. یہ 13واں پارہ ہے اور اس کی یہ 13ویں قرآن کریم کی 13ویں سورہ مقدسہ ہے اور اس کی آیت نمبر 11 ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں، ان کے آگے پیچھے
کہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم سے برائی چاہے تو وہ پھر نہیں سکتی، اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں۔ یہ آیت مقدسہ میں نے گزشتہ جمعے بھی تلاوت کی تھی، آج بھی تلاوت کی ہے، اور اس کا ایک سبب ہے، اور اس کا سبب اس کے معنی و مطالب گزشتہ جمعے بھی بحث ہوئے، آج بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ پہلے اس کے ترجمے پہ اگر غور کریں، اللہ نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ فرشتے ہیں جو اس کے آگے اور پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں۔ بدلی والے فرشتے ہیں، بدلی والے فرشتوں سے مراد جن کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے۔ صبح کے فرشتے شام میں چلے جاتے ہیں، شام میں نئے آتے ہیں، شام والے صبح چلے جاتے ہیں، صبح پھر نئے آتے ہیں۔ یہ بدلی والے فرشتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ صبح فجر سے لے کر عصر تک آتے ہیں۔ صبح والوں کی ڈیوٹی فجر سے عصر تک ہوتی ہے، اور پھر دوسروں کی ڈیوٹی عصر کے بعد سے فجر کی نماز تک ہوتی ہے۔ تو جب عصر والے فرشتے آسمان پر پہنچتے ہیں، اپنے واپس مستقر پر آتے ہیں، رب کریم ان سے فرماتا ہے، اگرچہ کہ وہ علیم و خبیر ہے، لیکن تعلیماً ہمارے لیے ارشاد ہے۔ فرماتا ہے اے فرشتوں، تم آئے ہو اپنے کام سے، تو یہ بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ اگرچہ کہ اللہ جانتا ہے کہ بندے کیا کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ کلام و خطاب نہ ہوتا تو شاید ہم تک یہ باتیں نہ پہنچتی اور ہمیں علم نہ ہوتا۔ تو جب وہ فرشتے یہ سوال سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اے اللہ، ہم نے تیرے بندوں کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ تیری بارگاہ میں سر بسجود تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہاں نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی ان نمازوں کی حفاظت ضروری ہے، ان وقتوں کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے۔ جو یہ وقت کھو دے گویا وہ فرشتوں کی گواہی سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور آپ اسے کیا سمجھتے ہیں اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جب فرشتے یہ گواہی دیں کہ مولا وہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں سر بسجود تھے، نماز پڑھ رہے تھے، کیا یہ گواہی قیامت میں ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ تو خود کو سوچنا ہے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے، ہم نے نماز عصر کو ضائع نہیں کرنا ہے، کسی نماز کو ضائع نہیں کرنا۔ لیکن قرآن میں بھی عصر کی حفاظت کی زیادہ زور دیا گیا۔ نماز عصر صلاۃ الوسطیٰ فرمایا گیا، درمیانی نماز کی حفاظت کرو بالخصوص۔ کہیں عشاء کا حکم ہے، کہیں فجر کا حکم ہے، کہیں عصر کا حکم ہے۔ بات ساری یہ ہے، یہ تاکید اس لیے کی جا رہی ہے تمہاری بخشش کے یہ سارے ذریعے ہیں، انہیں ضائع نہ کر دینا، ان سے محروم نہ ہو جانا۔ اور یہ کتنی شاندار بات ہے کہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی تکلیف تمہیں اگر پہنچتی ہے تو وہ صرف اس وجہ سے پہنچتی ہے کہ مشیت میں لکھ دی گئی ہے، ورنہ جو مشیت الہی میں نہ ہو یہ فرشتے تمہارے قریب کسی چیز کو پھٹکنے بھی نہیں دیتے۔ ہم نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں ہم ہیں یوں، ہمارے 6 پیکس بنے ہوئے ہیں، ہماری باڈی بنی ہوئی ہے، ہم تو طاقتور ہیں۔ تمہیں کیا پتا، تم تو دیکھنے والی چیزوں سے لڑ سکتے ہو نا، اندیکھی چیزوں سے کیسے لڑ سکتے ہو؟ اور شیطان، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
ہمارے خون میں رگوں میں داخل ہو کے دوڑتا ہے، ہمیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، شیطان۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اس سے پناہ مانگو جو شیطان کو تو دیکھتا ہے مگر شیطان اسے نہیں دیکھ سکتا، یعنی اللہ۔ تم اس کی پناہ میں آ جاؤ، تم اس کی حفاظت میں آ جاؤ، اس سے حفظ و امان مانگو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ وہ کریم بغیر مانگے بھی ہمیں حفاظت کے لیے فرشتہ عطا کر رہا ہے، وہ کریم ہے، لیکن ہم تو ظالم ہیں نا، ہم تو اس کے احسان کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اول تو ہمیں اس کے احسانات کا ادراک ہی نہیں ہے، ہم تو رسمی جو بات کرتے ہیں، یعنی جملہ لکھا ہوا دیکھا تھا وہ پڑھ لیا، وہ سن لیا، وہ کہہ دیا، ہمیں اس جملے کی حساسیت اور اس کی گہرائی کا ادراک ہوتا ہی نہیں ہے۔ جس دن لفظوں کی گہرائی کا ادراک ہونا شروع ہو گیا اس دن ہمارا سبحان اللہ بھی نہ مقبول ہوتا چلا جائے گا، لیکن ادراک نہ ہو تو 1000 نفل بھی جو ہے وہ قبول نہیں ہوں گے، ادراک ہو تو ایک سبحان اللہ بھی قبول ہو جائے گا۔ بات ادراک کی ہے کہ جو کہہ رہے ہو وہ کس طرح کہہ رہے ہو۔ سید الاستغفار میں نے پڑھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو صبح و شام اس کو پڑھ لے، سید الاستغفار ایک ایسا وظیفہ ہے جو صبح و شام اس کو پڑھ لے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جو پڑھ رہا ہے اس پر یقین بھی ہو اس کو۔ یہ الفاظ ہیں حدیث کے، جو پڑھ رہا ہے اس پر یقین ہو، تو گویا پہلے معنی پتہ ہوں گے پھر یقین پیدا ہوگا نا۔ عربی سے تو ہمیں پہلے ترجمے کی ضرورت ہے، جب ترجمہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے، جب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے تو پھر یقین پیدا ہوتا ہے، پھر دل آتا ہے اس کی طرف۔ اگر وہ صبح و شام پڑھ لیا جائے، میرے آقا علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے صبح پڑھنے والا مغرب سے پہلے مر جائے تو سیدھا جنتی ہو جائے گا، اور مغرب میں پڑھنے والا فجر سے پہلے اگر انتقال کر جائے تو جنتی ہوگا۔ اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، مگر ہم محروم ہیں، ہم نے نعمتیں چھوڑی بھی ہیں، ہم ضائع کر دیتے ہیں، ہم اپنی حفاظت خود کرتے ہی نہیں ہیں، پھر شکوے اور شکایت، اور پھر ایسے لوگوں سے رجوع ہوتا ہے تکلیفات میں جو ہمارا عقیدہ بھی لے لیتے ہیں، ایمان بھی لے لیتے ہیں، جان بھی لے لیتے ہیں۔ مال تو لیتے لیتے عقیدہ اور ایمان بھی اور جان بھی لے لیتے ہیں۔ آئے دن سننے میں آتا ہے کسی بچے کو عامل نے پٹخ دیا، کسی عورت کو مار مار کے ہلاک کر دیا، کسی بندے پہ تشدد کر کے ہلاک کر دیا۔ جب جہالت ہوگی اور اللہ کے احسانات سے ہم بے بہرہ ہوں گے، علم نہیں ہوگا، تو پھر ہمارا حال یہی ہوگا۔ یہی تو قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ اس قوم کی نعمت کو بدلتا نہیں ہے اس وقت تک جب تک وہ قوم خود اپنے حرکتوں سے اس نعمت کو ضائع کر نہ دے۔ زوال نعمت رب کی طرف سے نہیں ہوتا، زوال نعمت ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام زوال نعمت سے بچنے کی دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ تو نے جو ہم کو نعمت دی ہے نا مولا، تو اس کے زوال سے ہمیں بچا لے، وہ نعمت ہم سے چھن نہ جائے۔ اچھا، اب نعمت کیسے بچے گی اور چھننے سے کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے جو قرآن ہی کہتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ یعنی نعمت کے بچنے اور بڑھنے کا راز، ایک عمل وہ قرآن نے بتایا، وہ ہے شکر خدا۔ شکر خدا، ہر لمحے، ہر آن اپنے آپ پر پہلے غور کریں، مجھ پر کتنی نعمتوں کی برسات ہو رہی ہے، مجھ پر کتنی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ ایک ایک بات کی طرف سوچنا شروع کریں گے نا تو واللہ قدم اٹھانا مشکل ہو جائے گا، لیکن جو لذت اس میں آئے گی نا پھر اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ حدیث شریف بزرگوں کے واقعات میں نے پڑھا ہے، اکابر نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو طواف کرتے ہوئے دیکھا گیا، کسی بزرگ نے دیکھا کہ وہ ہر قدم کے اوپر پہلے درود پڑھتا پھر دوسرا قدم اٹھاتا، اگرچہ کہ یہ واجب نہیں ہے، اگرچہ کہ یہ ضروری نہیں ہے اور یہ مشقت بھی ہے،
تکلیف بھی ہے۔ تو وہ صاحب نظر تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا اتنے نوجوان تھا، بڑی کیفیت میں تھا، مگر قدم اٹھاتا تو درود پڑھتا، پھر دوسرا قدم اٹھاتا تو درود پڑھتا، پھر قدم اٹھاتا تو درود پڑھتا۔ آپ نے فرمایا، رکا نہیں گیا، تجسس جب ختم ہو گیا اس کا طواف، آپ نے اس سے فرمایا بیٹا یہ تم نے اپنے اوپر جو مشقت لازم کر لی ہے یہ شریعت نے تو نہیں مقرر کی، تو پھر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بے شک شریعت نے مجھ پر یہ مقدم نہیں کی ہے، یہ شریعت نے لازم نہیں کی ہے، لیکن میں کیوں نہ شکر ادا کروں، میں کیوں نہ شکرانہ ادا کروں، اس لیے کہ میں ایسے واقعے سے گزر کر آ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ بھی ہوتا تو آپ بھی یہی کر رہے ہوتے۔ بھئی کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا ہم حج کے لیے چلے تھے، باپ بھی ساتھ میں تھا، راستے میں باپ کا انتقال ہو گیا، راستے میں، اور صورت بگڑ گئی، چہرہ سیاہ ہو گیا، خیمے سے میں باہر نکلنے کے قابل نہ رہا کہ باپ کا چہرہ، پہلی بات تو یہ بتانا کہ انتقال ہو گیا، دوسرا غم پہ غم یہ کہ چہرہ سیاہ ہو گیا۔ نہ جانے کون سا ایسا گناہ میرے باپ نے کیا تھا، نہ جانے کون سا ایسی بات میرے والد نے کی کہ میرے والد نے مرنے کے بعد ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اب ایک تو موت کا بتانا وہ اہل قافلہ کو، اور پھر باپ کی یہ کیفیت، تو میں سر پکڑے سوائے رونے کے کچھ نہیں کر رہا تھا، اور میں اس وقت غم میں نڈھال تھا کہ اچانک میرے خیمے کا پردہ اٹھا اور ایک نور داخل ہوا اس خیمے کے اندر، اور ایک شخصیت تشریف لائی، عجیب سی کیف و سرور تھا۔ میں احتراماً کھڑا ہوا، سلام پیش کیا، انہوں نے جواب دیا، اور اس کے بعد انہوں نے میرے والد کے چہرے پر سے کپڑا ہٹا کر اپنا دست نورانی ان کے چہرے پہ پھینک دیا۔ وہ جو سیاہ چہرہ تھا، اس نورانی دست مبارک کی برکت سے اللہ نے اس کا وہ کالک اور سیاہی کو تبدیل فرما دیا، چہرہ میرے والد کا بحال ہو گیا۔ میں بڑا حیران کہ آخر یہ کون ہے جو اس وقت اس تکلیف میں میری دور کرنے کے لیے تشریف لے کر آئے ہیں۔ غالباً یہ صاحب دلائل خیرات شریف حضرت شیخ سلیمان جزوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی یہ واقعہ نقل فرمایا ہے۔ اسی کے بعد آپ نے یہ دلائل خیرات شریف جو ہے ان سے بھی منسوب ہے کہ انہوں نے کسی بچی کو دیکھا تھا کہ وہ آپ کسی کنویں میں گئے تو پانی کے لیے، وضو کے لیے، تو پانی جو ہے بہت نیچے تھا، اتنے میں ایک بچی کھیلتی ہوئی آئی، اس نے کہا یا شیخ کیا ہو گیا؟ فرمایا پانی چاہیے مگر پانی بہت نیچے ہے، تو اس نے جو ہے وہ کلی کر دی، اس نے تھوک دیا اس کے اندر، جب تھوکا تو پانی ابل کے اوپر آ گیا، کنویں کا پانی ابل کر آ گیا۔ شیخ نے وہ پانی خیر استعمال کر لیا، لیکن کہا بچی یہ بتا کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ کیسے تجھے یہ کرامت حاصل ہوئی؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں شیخ، ہم نے آپ ہی سے سنا تھا، بس جب کبھی کیفیت ہوتی ہے ہم سرکار پر درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ، ہم نے تو جانا ہی نہیں نا ہمارے پاس نعمتیں کتنی ہیں، ہم نے تو سمجھا ہی نہیں کہ ہمارے پاس برکتیں کتنی ہیں، کیونکہ ہمیں یقین نہیں آیا، ابھی بھی یقین نہیں آیا ہوگا، ابھی بھی لگا ہوگا کہانی سنا دی، ابھی بھی لگا ہوگا کہانی سنا، اور 1400 سال پہلے کی کوئی ہوگی، وہ اونٹوں کے زمانے کی ہوگی، وہ گدھوں پہ سواری کرنے کے زمانے کی ہوگی، یہی ہوا ہوگا نا۔ آج کے ماڈرن دور میں کہاں بھائی، آج تو ماسک لگا ہوا ہے، آج کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ بات ہے ایمان کی۔ رب نے فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ خوف کرو، نہ غم کرو، نہ پریشان ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب ہوگے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بس کام یہ کرنا ہوگا کہ ایمان اپنا بچانا ہوگا، ایمان تمہارا ہونا چاہیے۔ جب بھی یہ اللہ کا حکم عام ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ تمہیں کامیاب ضرور کرے گا، شرط تمہارا ایمان ہے۔ تو اس بچے نے یہ جواب دیا، وہ لڑکا شیخ سے کہنے لگا حضور جب میرے والد کا چہرہ صحیح ہو گیا تو وہ شخصیت جانے لگی، میں نے عرض کی حضور
آپ کون ہیں؟ اور اس مصیبت کے وقت میں آپ فقیر کے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر تشریف لائے ہیں. آپ مجھے اپنے نام سے تو ارشاد فرمائیے. تو اس ہستی نے ارشاد فرمایا میں وہ ہوں جس کا تم اپنے زبان سے کلمہ ادا کرتے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں نے عرض کی میرے آقا آپ نے کرم فرمایا، مگر یہ بھی ارشاد فرما دیجئے اس کرم نوازی کی، اس شان بندہ پروری کی آخر وجہ کیا ہے، وہ کیا سبب ہوا. یہ تو میں مانتا ہوں کہ میرے باپ میں خامی ہوگی، گناہ ہوگا جس سے اس کا سیاہ ہو گیا، ہمارا بھی حال پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن آقا اس شان بے نیازی اور شان دل ربائی کا آخر سبب کیا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا یہ اس نے ایک مرتبہ مجھ پر اتنے صدق دل سے درود پڑھا تھا، اس کا اجر اللہ نے محفوظ رکھا، اور آج اس مشکل کے وقت میں اس درود کی برکت سے اس کی حاجت روائی کے لیے بھیجا. تو اس نے لڑکے نے کہا میں نے اپنے باپ کو دفنا دیا اور اس کے بعد سے نیت کر لی کہ اب میری کوئی سانس آئے گی تو شکرانے کے طور پر سرکار پر درود پڑھوں گا، اب قدم اٹھاؤں گا تو سرکار پر درود پڑھوں گا. جس کو دکھا دیا جاتا ہے وہ ایسا کرتا ہے. ہم بتا رہے ہیں، ہم نے بھی دیکھا نہیں لیکن بہت سی جگہوں پہ دیکھتے بھی ہیں، ہمیں شعور و ادراک نہیں کہ ہم پر نعمتیں کیسی برس رہی ہیں، لیکن جو ادراک کر لیتا ہے، جو شعور کر لیتا ہے، جو اس کو سمجھ لیتا ہے، پھر وہ شکرانے کے سوا اس کے منہ سے کچھ نکلتا ہی نہیں. تو پہلی نعمت کو بڑھانے کی جو کہیے کہ راز ہے، نعمتیں کس چیز سے بڑھتی ہیں، وہ ہیں انسان شکوہ ترک کر دے اور شکر شروع کر دے. نیت کر لیں آج سے اب میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں شاکی نہیں ہونا، شکوہ نہیں کرنا. بولیے انشاءاللہ ہم نے آج سے اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، چاہے وہ نعمت ہماری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. دیکھو کتنے ایسے ہیں، آج ہندوستان کا حال دیکھو، وہاں پر کیفیت دیکھو، آج غزہ کا حال دیکھو، آج فلسطین کا حال دیکھو، آج برما کا حال دیکھو، آج دیگر جگہوں پہ دیکھو، اور تھوڑی دیر کے لیے ایک لمحے کمپیریزن کرو، ہم کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں اور ہم کیسے، وہ کس حال میں اور ہم کس حال میں. تو بولو منہ سے فوراً کیا نکلے گا؟ شکر الحمدللہ. اگرچہ کہ غم ہے وہاں کے لوگوں کے، اگرچہ کہ دکھ ہے، شکرانے کی یہ بھی کیفیت ہے کہ مسلمان کا دکھ اپنے دل کے اندر محسوس کیا جائے. آئیے وہ میں بات آپ کو آگے بتا رہا ہوں. میں نے کل یہ حدیث شریف اجتماع عید میں بھی بیان کی تھی، میرا دل چاہ رہا ہے میں پھر بیان کروں تاکہ مسلمان اور ہم یہ جان سکیں اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم ان کی ناقدری نہ کریں، ورنہ اللہ تعالی ہم پر عذاب مسلط فرما دے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. ابھی میں نے آیت مبارکہ پڑھ کے سنائی. جس قوم سے اللہ برائی کا ارادہ فرما لے پھر اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، پھر وہ ہو کر رہے گی، وہ آ کر رہے گی. اللہ 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 اللہ. شاید وہ وقت آ گیا یا شاید آنے والا ہو. بتاؤ کس چیز سے رب کے غضب کو ٹالا جا سکتا ہے؟ وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ، استغفار، صدقہ اور برے اعمال کو چھوڑ کر نئے اعمال، اچھے اعمال کو اپنانا. یہی ہے نا بھائی. آؤ صدقے دل سے پہلے ایک دفعہ توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ العظیم. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما دے. یا اللہ تو ہم پر عذاب نہ بھیج مولا. یا اللہ تو زوال نعمت سے بچا دے. یا اللہ تو ہمیں نعمتوں کا شاکر بنا دے، شاکی نہ بنا مولا، شاکر بنا دے. رب کریم کے شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتا ہے. میں نے کل حدیث مبارکہ کتاب شعب الایمان میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک واقعہ نقل ہے. کوئی شخص ان سے ملنے مسجد میں آیا اور وہ معتکف تھے. جب ان سے ملنے کے لیے آیا تو اس نے اپنا دکھڑا سنایا، اور جب دکھڑا سنایا تو
تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے اس کام کے لیے سفارش کر دوں؟ گویا اس کا کام یہ تھا کہ کسی شخص پر اس کا کچھ دین تھا، حق تھا، دینا تھا اس کو، اور وہ تقاضا کر رہا تھا اور اس کے پاس وہ چیز میسر نہ تھی۔ جب اس نے یہ بات بتائی تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری سفارش کر دوں؟ تو اس نے کہا حضور اگر ایسا ہو جائے تو میرے حق میں بہت ہی بہتر ہو جائے گا۔ حضرت کھڑے ہوئے اور مسجد نبوی سے باہر تشریف لے قدم باہر نکال دیے۔ وہ شخص چلایا علی جاہ آپ بھول گئے کہ آپ کا اعتکاف ہے؟ کیا آپ کے ذہن سے نکل گیا کہ آپ کا اعتکاف ہے؟ فرمایا میں جانتا ہوں میرا اعتکاف ہے، میں جانتا ہوں میرا اعتکاف ہے۔ اب جو اگلے الفاظ ہیں نا وہ بڑے قیمتی ہیں۔ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حجر اقدس کی طرف اشارہ کیا، بڑے گلوگیر انداز میں اشارہ کر کے کہا کچھ ہی عرصہ گزرا ہے کہ یہ جو صاحب اس میں جلوہ گر ہیں، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، آپ لفظوں پہ غور کریں، کہا کچھ ہی عرصہ گزرا ہے، یہ جو صاحب اس میں جلوہ گر ہے نا، میں نے ان کی زبان اقدس سے سنا تھا کسی مومن کی حاجت روائی 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ کسی مومن کی حاجت روائی 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ میں اسی حدیث کے اسی موضوع پر اور اسی موقع پر، اسی مقام پر میں اپنی اگلی گفتگو کو روکتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کسی عام مومن کی دل کو رکھنا اور اس کی حاجت روائی کرنا 10 سال کے اعتکاف سے افضل فرمایا گیا، تو بتاؤ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کو رکھنا، سرکار کا حق ادا کرنا اور سرکار کو اذیت سے بچانا، سرکار علیہ السلام کے دشمن سے سرکار کی یعنی جو اذیت ہوتی ہے سرکار کو، اس سے آپ اور ہم پر جو فریضہ عائد ہوتا ہے حفاظت کا، پہرے داری کا، عزت و ناموس کے پرچم کو بلند کرنے کا، عام مومن کی دل جوئی کا ثواب سرکار نے فرمایا۔ بتاؤ سرکار کے دل جوئی جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا کیا مقام کرے گا؟ وہ جو لاہور میں قبر کے اندر تشریف فرما صاحب ہیں، وہ جو لاہور کے اندر جامع مسجد رحمت للعالمین سے ملحق جگہ پر ایک کچی مٹی کے اندر لیٹا ہوا ایک بابا ہے، جو جب 4 مہینے پہلے ہمارے سامنے تھا نا، 5 مہینے پہلے، تو ہم اسے دیکھ کر جیا کرتے تھے، اس کی آواز سن کر ہمارے دل کی کلی کھل جاتی تھی، لیکن آج وہ آواز بظاہر ہمیں سننے کو نہیں مل رہی، تازی آواز نہیں آ رہی، آج وہ کچی مٹی میں آرام فرما ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو کرم کرے، میں آج رات انشاءاللہ ان کے مزار پہ حاضر ہوں گا، آج جاؤں گا میں انشاءاللہ۔ اس قبر میں لیٹا ہوا وہ بابا کیا کہتا تھا؟ لوگوں مومنوں کے حقوق کا خیال کرو، بے شک کرو، لیکن سب سے بڑھ کر حق ہمارے اوپر ہمارے آقا کے حقوق کا ہے، یہی کہتا تھا نا؟ بتاؤ اس کے علاوہ کچھ کہا اس نے تو اپنے لیے بھی نہیں مانگا کچھ، اور آج اس کا بیٹا بھی اس کی جگہ کھڑا ہو کر یہی کام کر رہا ہے۔ دیکھو خود کو آزاد کروانا نہیں مانگا، اپنی رہائی نہیں مانگی، شہداء کے خون کا بدلہ نہیں مانگا، زخمیوں کے زخموں کا بدلہ نہیں مانگا، گرفتاری پسند کر لی، کہا ہمیں برباد کر دو، تباہ کر دو، ہمیں سب منظور ہے، مگر ہمیں اپنے آقا کی عزت منظور ہے، ہم صرف تم سے وہ کہتے ہیں تم وہ کرو جو ہمارے آقا کے حقوق ہیں۔ بتاؤ یہ جائز مطالبہ تھا کہ نہیں تھا؟ آج بھی وہ شہزادہ اندر ہے کہ نہیں ہے؟ اندر ہی ہے نا، باہر تو نہیں نکلا نا۔ کیا عمر ہے اس لڑکے کی؟ 27 سال۔ جس دن ناموس رسالت کے لیے پنڈی میں مارچ کیا گیا اس دن اس کا نکاح ہونے والا تھا۔ آپ قربانیوں کی ایک داستان سنیں تو حیرت زدہ ہو جائے۔ جس وقت اس کے عظیم والد کا جنازہ اس گھر سے نکالا گیا تو گھر کا ہر دروازہ ٹوٹا ہوا تھا، جو 1 ہفتے پہلے
پولیس اور ریاستی دہشت گردوں نے توڑا تھا. ہر دروازہ اس گھر کا. اور جس وقت انہیں قبر میں اتارا جا رہا تھا اس وقت بھی ان پر دہشت گردی کے 20 مقدمات تھے. اتنی قربانی کسی نے دی ہے حضور کے نام پر؟ کافروں کے ملک میں ہوتا تو یار ہم کہتے کیا بات ہے. یہ تو اس ملک میں ہو رہا ہے جس ملک میں اسلام کے نام پر یہ ملک لیا گیا, جس کی بنیاد کلمہ. تو میں یہ جب تک یہ بات میں دل سے بیان نہ کرتا میرا دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا. بولو میں نے احسان فراموشی کی یا احسان شناسی کی ہے؟ یاد رکھنا چاہیے نا محسنوں کو. ایک مومن کے دل جوئی کرنا 10 اعتکاف سے افضل. تو سرکار کے دل جوئی کرنا, سرکار علیہ السلام کا حق ادا کرنا, ان کو اذیت سے بچانا, ان کو تکلیف سے بچانا, اور بچانے کے لیے اپنی خدمات پیش کرنا, نوکر کو, غلام کو اپنی غلامی پیش کرنا. بتاؤ ساری دنیا ایک طرف اور میرے آقا کی دل جوئی کا معاملہ ایک طرف ہے, ان کا حق ایک طرف ہے. تو آج نیت کرو دوسری کہ آئندہ ہم حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے معاملے میں کبھی کمزوری نہیں دکھائیں گے. ہم حضور کی عزت و ناموس کا پرچم ہمیشہ بلند کریں گے. ہم کبھی جان بوجھ کر اس میں کوتاہی نہیں کریں گے. یہ دوسری بات ہو گئی. اور اب تیسری بات, یہ جو حضور کی عزت و ناموس کا پرچم بلند کرنا ہے نا, اس کے معنی یہ ہے حق کو حق کہنا اور ناحق کو ناحق کہنا, حق کی بات کرنا اور ناحق سے بچانا, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, ایمان کا اظہار کرنا. یہ قرآن نے کہا ہے کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو, اخرجت للناس, لوگوں کے سامنے ظاہر کی گئی ہو. کیا کرتے ہو جو بہترین کہلائے ہو؟ ہم بہترین امت کہلائے گئے, لیکن کیا ہمارے اندر صفات ہوں گی تب بہترین ہوں گے. وہ صفات کیا ہیں؟ تأمرون بالمعروف, تم نیکی کا حکم دیتے ہو, وتنہون عن المنکر, اور برائی سے روکتے ہو, وتؤمنون باللہ, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. یہ 3 صفت اس امت میں جب موجود ہوں گی تو یہ امت بہترین امت کہلائے گی. لیکن اگر یہ صفت ہم سے نکل چکی ہے, اب یہ تو آپ اور ہم سب نے اپنا جائزہ لینا ہے نا, کیا ہم ان صفات کے حامل ہیں؟ میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں, بات تنقیدی ضرور ہے لیکن بات سوچنے کے لیے. کیا اپنی بیوی کو اس کا سطر کھلا ہوا ہو, گریبان بڑا ہو, آستین چھوٹی ہو, چاک بڑی ہو, کپڑا ہلکا پہنے ہوئے ہو, یہ دیکھ کر آپ کا دل کڑتا ہے؟ بتائیے. ٹوکا آپ نے اس بات پر, روکا آپ نے اس بات پر, پابندی لگائی اس بات پر. میرے آقا نے فرمایا جو یہ دیکھ کر بھی نہ روکے, راضی رہے, فرمایا نہ اس کا فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. یہ میں نے نہیں کہا, حدیث میں دکھا دیتا ہوں. فرمایا ایسے شخص کو دیوس کہتے ہیں جو اپنی عورت کے بے حیا رہنے پر راضی ہو. بولے ہم تو نہیں ہیں, ہم تو نہیں ہیں. بہت سوچ سمجھ کے سر ہلائیے گا, بہت سوچ سمجھ کر. ہم نے اپنے لڑکے کے غلط کاموں کے اوپر, غلط معاملات کے اوپر رضامندی ظاہر کی ہے یا ناراضگی؟ یہ جواب ہم نے دینا ہے. یہ ہے حق کے رستے پہ چلنا, یہ ہے حق کی بات کہنا, اور اس کے نتیجے میں یقیناً جھگڑا, لڑائی, ہو سکتا ہے بیوی طلاق مانگ لے, برداشت ہوگا. یہ ہے برائی سے روکنا اور حق کی بات کرنا اور اس کے لیے برداشت کرنا. اور پھر کس لیے سب کام ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ایمان کا اظہار کیا ہے ہم نے. ہم مومن ہیں, وتؤمنون باللہ, اور ایمان لاؤ اللہ کے اوپر, اللہ پر ایمان لاتے ہیں ہم. تو پھر ہم اللہ پہ جب بھروسہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا کی کسی مخالفت کا کوئی اندیشہ
نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے ہر زمانے میں ایک جماعت اللہ حق پر قائم رکھے گا، اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ حق کی بات کریں گے، برائی سے روکیں گے، جہاد کا حکم دیں گے، اور زمانہ ان پر لان تان کرے گا اس بات پر، انہیں زمانے کی لان تان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ بتائیں کون ہے آج کے دور میں؟ کون ہے آج کے دور میں؟ اندازہ لگائیے پورے عالم اسلام میں کون ہے؟ الحمدللہ وہ ہیں جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت اور حضور کے دین کی عظمت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ بتاؤ اس کے لیے دنیا کی لان تان بھی برداشت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تکلیف بھی برداشت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ جیلوں میں بھی جا رہے ہیں کہ نہیں؟ صرف جرم کیا ہے؟ حضور کا دین لے کر آؤ، حضور کی عزت کرو، ختم نبوت کا تحفظ کرو۔ بتاؤ اس کے علاوہ اس ملک میں کسی دینی جماعت کو کوئی تکلیف ہے؟ کسی دینی جماعت کے ساتھ کوئی، فضل الرحمان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ سراج الحق کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ کسی اور جماعت کے ساتھ مسئلہ ہے؟ سب راحتوں میں عیش کر رہے ہیں۔ تکلیف میں کون ہے؟ تکلیف میں صرف تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے۔ کیوں ہے؟ حکومت چاہیے، وزارت چاہیے، دولت چاہیے، یہ وجہ ہے؟ بتاؤ یہ وجہ ہے؟ نہیں ہے نا یہ وجہ۔ کیا ہے؟ اپنے آقا کی عزت چاہیے، بس دین کی عزت چاہیے، بس یہ ہے حق کی نشانی۔ اب جب لوگ اس حق کو قبول کر لیں تو آؤ میں آپ کو بشارت کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، میرے آقا علیہ السلام حدیث مبارکہ سنو۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، مبارک ہو اور خوشخبری ہو اسے جس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر ایمان لایا۔ مبارک ہو اسے اور خوشخبری ہو اسے جس نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر ایمان لایا۔ پھر سرکار نے فرمایا 7 مرتبہ مبارک ہو اسے اور خوشخبری ہو جس نے مجھے دیکھا تو نہیں مگر ایمان لے آیا۔ یہ کس کے لیے فرمایا؟ ہمارے لیے فرمایا ہوتا۔ اگر ہم اس ایمان والے کیفیت میں ہوتے تو جو ہے اسے مبارک ہو، جو نہیں ہے اسے وہ خوشخبری لینے کے لیے ویسا بننا پڑے گا۔ پھر حدیث میں فرمایا گیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو جمعہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، آپ فرماتے ہیں ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سرکار علیہ السلام جلوہ گر، دوپہر کا کھانا ہم نے سرکار کی معیت میں کھایا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بیٹھے بیٹھے اچانک کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو عبیدہ ابن جراح عشرہ مبشرہ میں شامل، یہ وہ ہیں جن کے عشق رسالت مآب کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے سرکار سے محبت میں اپنے سگے باپ کو میدان بدر کے اندر گستاخوں کی صف میں دیکھا تو مار دیا۔ کافروں کی صف میں باپ نظر آیا تو باپ سمجھ کے چھوڑا نہیں، بلکہ سرکار کا مخالف جان کر اسے اپنے ہاتھوں سے مارا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بتا دیا دنیا میں کوئی بھی رشتہ ہے وہ نسبت سید عالم کی ادب اور احترام سے جڑا ہوا ہے۔ اگر اس رشتے سے یہ نسبت میں کوئی حرف آ جائے بے توقیری کا تو باپ باپ نہ رہے، بیٹا بیٹا نہ رہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اتنا عظیم، یہ جو بیت المقدس فتح ہوا نا سیدنا عمر کے زمانے میں، یہ سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح نے فتح فرمایا تھا۔ سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھایا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے بھی خوش نصیب کوئی دنیا میں ہوگا؟ کیا ہم سے بھی خوش نصیب دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے کہ جسے آپ کی معیت ملی، آپ کے ساتھ بیٹھنا ملا اور آپ کے ساتھ جہاد کرنے کی سعادت حاصل ہوئی؟ آقا کیا کوئی ہم سے بھی خوش نصیب ہوگا؟ تو میرے آقا نے جو جواب دیا نا، اس جواب نے آج ہمارے انگ انگ کو مہکایا ہوا ہے، بشرط یہ کہ ہم اس جواب کے تقاضوں پہ پورا اترتے ہوں
میرے آقا نے فرمایا ہاں ابو عبیدہ ہاں، یعنی سوال تھا کیا ہم سے بھی زیادہ کوئی خوش نصیب ہوگا جسے آپ میسر آئے، جسے آپ کی سنگت میسر آئی، کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی خوش نصیبی؟ سرکار نے فرمایا ہاں ابو عبیدہ، ایک قوم تمہارے بعد آئے گی، تم نے تو دیکھ لیا، صحبت اختیار کر لی، لیکن اسے میں نظر تو نہیں آؤں گا مگر میرے ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میری ایک جھلک دیکھنے کے۔ کاش کہ ہمارا عشق ایسا ہو جائے، کاش ہماری محبت ایسی ہو جائے۔ جس دن ہم ایسے ہو گئے اس دن سمجھو بیڑا پار ہو گیا انشاءاللہ۔ ٹریک درست کر لو دوستوں، سرکار کی محبت کو ساری محبتوں پہ غالب کر لو، سرکار کے فرمان کے مطابق حق بات کہنے پر ڈٹ جاؤ، برائی سے روکو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں پھر وہ مقام ملے گا۔ دنیا تو تانا دے گی بھائی، دنیا تو پتھر مارے گی، دنیا تو نفرت کرے گی، لیکن دنیا کا مالک تم سے محبت فرمائے گا، مالک کا محبوب تمہیں جلوہ دکھائے گا اور تمہیں ان بشارتوں میں شامل فرما دے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ من سب نبیا من سب نبیا گستاخ نبی کی ایک سزا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔